السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیرت کے سبق میں ہم نے کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات تک پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دودھ پینے والا دور تھا وہ کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا۔ سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نامی اس کا دودھ پیا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم بچوں کو اٹھانے کے لیے، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے مکہ آئیں تو اس سال قحط بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ میری گود میں ایک بچہ تھا، اس کو بھی دودھ پورا نہیں ہوتا تھا چونکہ فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ جب ہم مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ باقی تو سارے بچے دائیوں نے اٹھا لیے ہیں، صرف ایک ہی بچہ ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ تو میں نے اپنے خامد کو کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی لے چلیں، لیکن در حقیقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو قسمت جاگ چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو اس قدر دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ اس کی رفتار میں بھی تیزی آ گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس کا دودھ نکالا گیا، سارے گھر والوں نے سیر ہو کر پیا اور آرام سے سوئے۔ اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی نیک بچہ لائی ہو، مجھے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ نہایت مبارک اور نیک لڑکا ہے۔ اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ الغرض وہ راستہ انتہائی مختصر سا لگا، حتیٰ کہ جو اس گھر میں بکریاں تھیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان بکریوں کا دودھ بھی خود بخود بھر آتا تھا اور گھر والے ان کو دوہ لیتے اور سارے سیر ہو کر پیتے۔ جب بکریوں کو باہر چرانے کے لیے لے جاتے تو شام کو ساری کی ساری بکریاں سیر ہو کر آتیں، تو لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنی بکریاں اسی چراگاہ میں لے جائیں جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو لیکن دراصل برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی، شام کو ویسے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں خوب سیر ہو کر واپس آتی، لیکن باقی لوگوں کی بکریاں ویسے ہی کمزور تھیں اور وہ بغیر سیر ہوئے واپس چلی جاتی۔ تو ایسے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم برابر یعنی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا۔ تو عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ چھوڑ دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کلام کیا فرمایا تھا۔ تو آج تک کے سبق جتنا ہمارا ہو چکا ہے اس کو ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔